حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا، اچھی عورت کے بارے میں پوچھا گیا، لاجواب عورت کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا میاں بہترین عورتوں سے بھی زیادہ بہترین عورت کی 4 نشانیاں ہیں، اچھی عورتوں سے بھی زیادہ اچھی عورت کی 4 نشانیاں ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا میاں پہلی نشانی اس کا دامن پاک ہو، پاک دامن عورت اچھی عورت ہے، پاک دامن رکھنے والی عورت بہترین عورت ہے۔ فرمایا شادی سے پہلے اس کا دامن ماں باپ کے دامن کے سوا کسی کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہو، اور شادی کے بعد اس کا دامن شوہر کے دامن کے سوا کسی کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہو۔ ایسی عورت اچھی عورت ہے۔ جوانوں، اگر عورت کو وقت دیا جائے، اگر عورت کو محبت دی جائے، اگر عورت کو اعتماد دیا جائے، اگر عورت کو یقین دیا جائے، عورت کو عزت دی جائے، تو عورت مر تو سکتی ہے مگر اپنا دامن شوہر کے دامن سے چھڑا نہیں سکتی۔ عورت مرنا گوارا کرے گی، اپنا دامن چھڑانا گوارا نہیں کرے گی اگر یہ 4 چیزیں دی جائیں، ایک اعتماد، دوسری محبت، تیسری عزت اور چوتھا یقین۔ اگر یہ 4 چیزیں عورت کو دی جائیں، بیوی کو دی جائیں، بیوی مر تو سکتی ہے، شوہر کے علاوہ کسی کے اوپر نظر نہیں ڈال سکتی۔ فرمایا دین کا درد رکھنے والی عورت، دین سے محبت رکھنے والی عورت اچھی عورت ہے، بہترین عورت ہے۔ دین سے محبت کی بات آئی، مجھے اس عورت کی کہانی یاد آ گئی، مجھے اس لاجواب عورت کا واقعہ یاد آ گیا۔ آپ سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک عورت اپنا خاندان چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، بھاگ کر میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہنے لگی آقا میں نے اپنے میکے چھوڑ دی، میں اپنا سسرال چھوڑ کے آئی، میں مال والی تھی مال بھی چھوڑ کے آئی، جائیداد والی تھی جائیداد بھی چھوڑ کے آئی، ایک بیٹا ساتھ میں لے کے آئی۔ حضور میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرا بیٹا آپ کی نوکری کرے گا اور میں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے برتن دھویا کروں، میں آپ کی بیٹی کی نوکری کیا کروں۔ حضور میری یہ قربانی قبول فرمائے، میری یہ خدمت قبول فرمائے، میرے بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ حضور میں نے آپ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا۔ حضور میرے رشتہ دار سارے کے سارے کافر تھے، حضور کافروں کے ساتھ رہ کر میں اپنا دامن ناپاک نہیں کرانا چاہتی تھی، میں اپنا دامن خراب نہیں کرانا چاہتی تھی۔ میرے حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو جوانوں کی صف میں بٹھا دیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور ماں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس بھیج دیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ نوجوان اتنا حسین و جمیل تھا اور اتنا پیارا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا اتنا پیارا تھا، اس کا کردار اتنا پیارا تھا، بڑی ہی دلچسپی سے نمازیں پڑھا کرتا تھا، بڑی ہی دلچسپی سے روزہ رکھا کرتا تھا۔ جب حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھتا تو دل کے کانوں سے آقا کی باتیں سنتا اور اس پر عمل بھی کیا کرتا تھا، اچھا بولتا، اچھا کردار اپنانے والا نوجوان، اچھے عمل کرنے والا نوجوان۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوا اتنا علیل ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ اس کا جسم کام کرنا چھوڑ گیا، اس کی زبان بولنا چھوڑ گئی، اس کے کان سننے کو چھوڑ گئے، اس کے ہاتھ ہلنا چھوڑ گئے، اس کے پاؤں ہلنا چھوڑ گئے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اتنا علیل ہوا کہ ہم بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نوجوان نے ایک دم آہ بھری ٹھنڈا سانس نکالا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہی اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی، نوجوان فوت ہو گیا۔ میرے حضور علیہ السلام کمرے کے اندر آئے، میرے حضور علیہ السلام کی آنکھیں ایک دم چھم چھم برسنے لگی۔ میرے حضور علیہ السلام نے اس پیارے سے نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی سر پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی میرے حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اے انس اس کو غسل تو نے دینا ہے، اس کا جنازہ میں ہی پڑھوں گا، اس کے حق میں دعا میں ہی کروں گا، اس کی تدفین میں نہیں کرنی۔ یہ کہتے ہی پھر ایک دم فیصلہ بدل گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا نہیں انس اس کو غسل بھی نہیں دینا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا، اس کی تدفین بھی نہیں کرنا۔
آقا یہ میت پڑی ہے, لاشا پڑا ہے, آپ فرما رہے ہیں اس کو غسل بھی نہیں دینا. چلو ٹھیک ہے غسل نہیں دیتے, آپ فرما رہے ہیں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. آپ کا حکم سر آنکھوں پر, ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے. پھر اس کو تدفین تو کرنا ہے نا, اس کو دفن تو کرنا ہے. پھر آپ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں اس کو تدفین بھی نہیں کرنی. آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کی ماں کو کہو کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا. یہ کہتے ہی میرے حضور علیہ السلام کمرے سے باہر کی طرف نکلے. ایک شخص گیا, اس نوجوان کی ماں کو کہا, ماں تیرا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے, تیرے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. آئے ماں کو تو اگر اتنا کہا جائے کہ تیرا بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے تو ماں کو پوری رات نیند نہیں آتی. اگر بیٹے کو تھوڑا سا بخار آ جائے ماں کو پوری رات نیند نہیں آتی. اس کا تو نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے. اس کو جیسے ہی خبر ملی اس کی چیخ نکلی, آئے میرا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے. اٹھی دوڑتی ہوئی آ رہی, دوڑتی ہوئی نیچے گری, پھر اٹھی پھر گری, پھر اٹھی پھر گری, دوڑتی ہوئی گرتی ہوئی سنبھلتی ہوئی بیٹے کی میت کے قریب آئی. بیٹے کی پیشانی چومی, بیٹے کے پیر چومے, اپنی پیشانی پہ لگائے. اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے, رو کر کہنے لگی, او میرے کریم رب میں نے اپنے چھوڑے تیرے دین کے لیے, مالک میں نے میکے چھوڑے تیرے دین کے لیے, میں نے اپنا سسرال چھوڑا تیرے دین کے لیے. میں جائیداد والی تھی, جائیداد چھوڑی, مال والی تھی, مال چھوڑا تیرے دین کے لیے, تیرے حبیب کے لیے. میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیرے حبیب کی چوکھٹ پر آئی. مالک میرے سارے رشتہ دار کافر ہیں, میرے میکے کافر, میرے سسرال کافر, وہ تجھے نہیں مانتے, وہ تیرے رسول کو نہیں مانتے. مالک میرے بیٹے نے آج نہیں تو کل مر جانا تھا, مجھے اس کے مرنے کا کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں, پر میرے مالک جب میرے رشتہ دار کافروں کو پتہ چلے گا کہ تو نے کلمہ ہی کیا پڑھا اور نوجوان بیٹا دے بیٹھی تو میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گی. میرے مالک تو میری لاج رکھ. جب میرے کافروں کو رشتہ داروں کو پتہ چلے گا کہ تو نے کلمہ ہی کیا پڑھا, نوجوان بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھی, نوجوان بیٹا دے بیٹھی, کلمہ نہ پڑھتی ہو سکتا تھا تیرا بیٹا بچ جاتا, نہ مرتا. تو نے کلمہ پڑھا ہے, کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تیرا بیٹا بیمار ہو گیا, تیرا بیٹا لاغر ہو گیا, آخر کار وہ مر گیا. مالک میں ان کافروں کو کیا منہ دکھاؤں گی, کیا جواب دوں گی؟ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. میرے اوپر اپنی نظر رحمت فرما, خاص نظر رحمت فرما, میرے بیٹے کے اندر روح ایک بار پھر سے ڈال, مجھے مایوس نہ کر خدا را. اپنے حبیب کا صدقہ, اپنے دین کا صدقہ میرے بیٹے کے اندر ایک بار پھر سے روح ڈال دے, میرے بیٹے کو ایک بار پھر سے زندگی دے دے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ایمان, یقین اور استقامت کے ساتھ اس ماں نے جب دعا کی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ جملے دہرائے, تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ مرا ہوا بیٹا کلمہ پڑھ کر ایک بار پھر سے زندہ ہو گیا. جس طرح کلمہ پڑھتے ہوئے مرا تھا اسی طرح کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھا. جلدی سے بیٹے کو سینے سے لگایا, بیٹے کی پیشانی چومی, زندہ بیٹے کو دیکھ کر ایک نعرہ لگایا. نعرہ لگانے کے بعد کہنے لگی, لوگو میرا نبی بھی سچا ہے, اس کا دین بھی سچا ہے, کافروں کے خدا تو سنتے بھی نہیں, میرے رسول کا خدا تو دعا منہ سے نکلتی بعد میں ہے, سنتا پہلے. فرمایا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے, فرمایا اچھی عورت کی نشانی دین کا درد رکھنے والی ہوگی, دین سے محبت رکھنے والی ہوگی, دین کے نام پر اپنے سب کچھ قربان کرنے والی ہوگی. دوسری نشانی جس کے کان پاک ہوں, تیسری نشانی جس کی زبان پاک ہو, اور چوتھی نشانی جس کی آنکھیں پاک ہوں, جس کے کان پاک ہوں. پاک ہونے کا مطلب گندی باتیں نہ سنتی ہوں, گندی گفتگو نہ سنتی ہوں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر عورت کے ہاتھ میں موبائل ہے. گندی فلمیں نہ سنتی ہوں, گندے ڈرامے نہ سنتی ہوں, کانوں کو غلط آواز سے پاک رکھتی ہوں. چھوٹی موٹی بات کو سن کر
اتنی بڑی بنا کے اپنی زبان سے اپنے شوہر کو نہ سناتی ہو. وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، کانوں سے سن کر پھر اپنی زبان سے اتنی بڑی بات بنا کر اپنے شوہر کو بتانا، یہ اچھی عورت کی علامت نہیں. میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر تم بھی خود کو اچھا بنانا چاہتی ہو، بہترین عورت بنانا چاہتی ہو، تو پھر خدا را اپنے دامن کو پاک کر لو، اپنے دامن کو پاک کر لو، اپنے کانوں کو پاک کر لو، اپنی زبان کو پاک کر لو، اپنی آنکھوں کو پاک کر لو.